الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور واغلقت ابواب جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو سید الشہور ہے، شہر اللہ ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی۔ اللہ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے آج جمعۃ المبارک ہے کہ جمعہ سید الایام ہے۔ تو الحمدللہ سید الشہور رمضان المبارک کا مہینہ، سید الایام جمعے کا دن اور جمعے کی نماز، الحمدللہ ہم سب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور روزے سے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ برکتیں، یہ سعادتیں عطا فرمائیں۔ اس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور اس کا استحضار کریں کہ دیکھیں ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو اس چیز کا استحضار ہوتا ہے، اس کو عبادات کے اندر، نیکیوں کے اندر، صالح اعمال کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذکر اذکار کرے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نوافل پڑھے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگائے۔ یہ اس بات کی طرف علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ آپ پر اور مجھ پر متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ ہم پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے رمضان کے اندر انسان کے اندر رقت طاری ہوتی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کا میلان جو ہے نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، گناہوں سے اس کو بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے رمضان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ابھی روزے جو ہیں رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کتبہ کا لفظ استعمال ہوا وہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، یہ ساری جگہ پہ جہاں پر بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم پر فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ شہادت ہے۔ ایک انسان جب یقین کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کلمے کے ساتھ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو جب وہ ایمان والا بن گیا تو اب اس کے اوپر اعمال کے اعتبار سے، اراکین کے اعتبار سے 4 بنیادی رکن ہیں جن کے اوپر یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا، نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے دین کو قائم نہیں کیا، اس نے دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا وتصوم شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینوں کا، پورے مہینے کا روزہ رکھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتحج حج البیت، اور حج کا کرنا۔ یہ 4 بنیادی اراکین ہیں۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ بیمار ہیں، آپ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو کوئی پریشانی لائق ہو گئی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں، ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھیں، اگر ہاتھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی پہ آپ قادر نہیں ہیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو پھر آپ تیمم کریں، تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں، سوائے ایک صورت ہے کہ ایک خاتون جو ہے جب وہ ایام میں ہوتی ہے، اس صورت میں اس کے اوپر نماز معاف ہے۔ تو لہذا اب نماز ہر مسلمان، غریب امیر سب کے اوپر فرض۔ اسی طریقے سے اپنے وقت کے اوپر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اب روزے جو ہیں دیکھیں وہ صرف ایمان والوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ مسلمان جو شخص روزہ نہیں رکھتا اور روزے کا منکر ہے، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روزہ کا نہ رکھنا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے، تو وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جیسے بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اب کوئی ان کو کہے کہ بھائی تم نے روزہ تو رکھا، نماز نہیں پڑھی، تو ایک فرض کو پورا کیا، دوسرے فرض کو پورا نہیں کیا، تو کم سے کم چلو یہ تو ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا، بھائی روزہ تو رکھ لیا، کہیں نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ غلط کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو، تمہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روزہ بھی فرض ہے۔ کم سے کم اس نے روزہ تو رکھ لیا، اپنی ایک ڈیوٹی کو تو پورا کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اور نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، تو اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اسلام بنا کر چل رہا ہے، جو چیز اس کو پسند ہے اس پر چل رہا ہے بس۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو۔ تو لہذا روزہ نہ رکھنا گناہ کی بات ہے، لیکن روزے کا منکر ہونا، اور اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں رمضان کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، یہ کیا حکم ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کھانا پینا چھوڑ دو، تو یہ شخص جو ہے وہ کافر ہو گیا، یہ شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اراکین اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے جس کا یہ منکر ہے۔ تو لہذا اس کو کہا جائے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ روزہ نہ رکھنا ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن روزے کا منکر ہونا یہ خطرناک بات ہے۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں شروع ہوتا ہے، ایک وقت میں ختم ہوتا ہے۔ اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی ہے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، افغانستان میں بھی، صومالیہ، سوڈان، پوری دنیا، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہاں بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی علامت ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے اندر روزہ رکھ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ بس جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس پہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب وہ سوائے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی ٹریولر ہے، سفر پہ ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی کیا کرے گا؟ گنتی کو پورا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ صرف مریض کو اجازت ہے کہ بھئی وہ روزہ نہ رکھے، اسی طریقے سے جو سفر میں ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن وعلی الذین یطیقونہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے آفس میں، کہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے جو ہے وہ کئی بیماریاں، ان میں سے ایک شوگر ہے، اور میں اگر کچھ کھاؤں پیوں نہیں تو میرا تو شام کو برا حال ہو جاتا ہے، تو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی ضعیف آدمی ہے، عرض عمر کو پہنچ چکا، شیخ فانی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اب دیکھیں، اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، کھانے پینے کو چھوڑ دو، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، اور فدیہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ وہ اس لیے کہ اس شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر جب روزہ رکھنا تھا، کھانے پینے کو چھوڑنا تھا، تو اس نے اب بیماری کی وجہ سے یہ کھانا پینا کر رہا ہے۔ تو جب یہ کھانا پینا کر رہا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ یعنی کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ جو لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا، مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوائیں۔ تو بھائی کسی دوسرے کو جب روزہ رکھوائیں گے تو رمضان کے مہینے میں وہ اپنا روزہ رکھے گا یا آپ کا روزہ رکھے گا؟ وہ کس کا روزہ رکھے گا؟ بھائی اگر مسلمان ہے اور صحت مند ہے وہ تو اپنا روزہ رکھے گا، وہ آپ کا روزہ کیوں رکھے گا؟ تو لوگوں کے اندر کہتے ہیں جی اس کا فدیہ یہ ہے کہ جی دوسرے کو روزہ رکھوانا ہے۔ یہ نہیں ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو کیا ہے کہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اچھا پھر آگے اللہ کہتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ دیکھیں یہ انسان نے، اللہ کہتا ہے یہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ بظاہر بڑا صحت مند آدمی ہو، جوان آدمی ہو، اور وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی میں، جیسے میرے پاس جو صاحب آئے ماشاءاللہ جوان ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عمر ان کی 45 سال 50 سال کی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم روزہ رکھو، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے یہ بیماریاں ڈائگنوز کی ہوئی ہیں، تو مجھ سے کہتا ہے، میں کہتا ٹھیک ہے روزہ نہ رکھو، تم فدیہ دے دو۔ لیکن اللہ کہتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ دیکھو اللہ کو تو پتا ہے کہ تمہاری بیماری کیسی ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا کہ تم ایکسکیوز تو نہیں ڈھونڈ رہے، کیا تم جو ہے بہانہ تو نہیں ڈھونڈ رہے کہ یار چلو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، بہانہ بنا لیتے ہیں روزے سے جان چھڑانے کا، تو یہ تو مجھے دھوکہ دیں گے آپ۔ بھائی آپ کس کو دھوکہ دیں گے؟ کوئی روزہ انسان کسی دوسرے کے لیے تو نہیں رکھتا نا، وہ تو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تو جانتے ہیں، بھائی اللہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو، اللہ کو تو پتا ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھیں بڑی خوبصورت بات اللہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ دیکھیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مجھے اور بھوکا پیاسا آپ کو رکھ کر، اللہ کو کیا، اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ پوری دنیا کے انسان اگر روزہ رکھنا شروع کر دیں، پوری دنیا کے انسان، تو اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر پوری دنیا کے انسان روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو اللہ تو غنی ہے نا، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں روزہ جو ہے لکل شیء زکات و زکات الجسم الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے۔ زکات کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاک کرنا۔ جب آپ مال کی زکات ادا کرتے ہیں تو مال کے شر کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه الشر، کہ جو شخص اپنی مال کی زکات کو ادا کرتا ہے وہ اس کے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ مال کا شر کیا ہے؟ آپ نے نئی گاڑی خریدی، زکات نہیں دی، آپ نکلے دھڑام کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کا نقصان، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، خدا نہ خاصہ بڑا نقصان ہو گیا۔ آپ نے ابھی کاروبار شروع کیا، دھڑام کر کے نقصان۔ کتنے لوگوں نے کاروبار شروع کیے، پینڈیمک آیا، کاروبار تباہ۔ جو کام کر رہے ہیں برکت نہیں ہے، گھر میں مال میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے. میں اور آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں بینک میں رکھنے سے کہ بینک کے اندر رکھو, سونے کو تجوریوں میں رکھو یا لاکرز کے اندر رکھو تو ہمارا سونا چاندی ہمارا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. نہیں, وہ محفوظ نہیں ہوگا. وہ جب محفوظ ہوگا جب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے مالوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب أليم, ان کو دردناک عذاب کی آپ بشارت دے دیں. تو لہذا یہ تو اب اللہ کو پتا ہے نا کہ اب یہ روزہ جو ہے جیسے زکوٰۃ مال کو صاف کر دیتا ہے, اسی طرح سے روزہ جو ہے لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسم الصوم, کہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے, وہ روزہ ہے. دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ کینسر جو ہے وہ جاپان کے اندر پایا جاتا ہے, اور جاپان جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ کینسر کے اوپر جاپان میں ہوتی ہے, اور دنیا میں سب سے اچھا علاج بھی جاپان میں. میں ابھی پچھلے سال جاپان گیا, اس سے پہلے بھی گیا ہوں. تو اب جاپان کے جو اندر اس بات پہ ریسرچ کی جا رہی ہے, ان کا ایک بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ ہے جو ریسرچ کر رہا ہے کینسر کے اوپر. وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کینسر کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان فاقہ کرے, اپنے آپ کو بھوکا رکھے, اور کم سے کم سال میں 30 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھے. جب وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو اس نے اس چیز کو جو ریسرچ کر کے یہ چیز ڈیولپ کی کہ آج کی دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اوبیسٹی, ایٹنگ ڈس آرڈر, ہمیں جب موقع ملتا ہے, جب ٹائم ملتا ہے, وین ایور وی فیل ہنگری وی ہیو ٹو ایٹ فوڈ. ہم تو وی ڈونٹ فیل ہنگری رائٹ ناؤ, ہم تو بھوک کو محسوس بھی نہیں کرتے, بھوک سے پہلے کھانا کھاتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. پیاس کو محسوس بھی نہیں کرتے, پیاس سے پہلے پانی پیتے ہیں, بلا وجہ کھاتے ہیں, بلا وجہ پیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ایٹنگ ڈس آرڈر جس کو کہا جاتا ہے, اوبیسٹی جس کو اردو میں کہتے ہیں بسیار خوری. یہ جو بسیار خوری ہے, دس از دا مین ریزن ٹو کریٹ کینسر ان یور باڈی, کہ آپ ہر وقت آل دا ٹائم یو آر ایٹنگ ایٹنگ اینڈ ایٹنگ. تو اس نے یہ اس چیز کو ڈیولپ کیا کہ وین یو کیپ فاسٹ فار 30 days تو آپ کا جسم کے اندر جو میدا ہے وہ میدا کیا کرتا ہے, جب اس کو کھانا نہیں ملتا کھانے کو تو وہ جو فاسد مادے میدے کے ارد گرد پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, میدا اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کو کھا کر آپ کے اندر جو فاسد مادے کینسر کے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ بھائی روزہ رکھو. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے کم ریشو جو کینسر کا ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے. تو ایک بات یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا نا, لیکن اللہ جو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, جسم کی زکوٰۃ صوم ہے. دیکھیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ روحانی طور پر, جسمانی طور پر یہ چیز ڈیولپ ہے کہ جو انسان کم کھاتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے, اور جو وقت پہ کھاتا ہے, جب بھوک لگتی ہے اس وقت کھاتا ہے, وہ صحت مند رہتا ہے. ایک بہت بڑا یہودی حکیم تھا, اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کو میں نے پورا پڑھا, اس کی باتیں ساری میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں حضور کے زمانے میں. تو اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں, اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کیوں نہیں انہوں نے کوئی میڈیکل کوئی طب کی بات کیوں نہیں کی. تو وہ حضور کے پاس صحابہ پہنچے کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح سے کہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے میری وہ حدیث نہیں سنی کہ کم کھانا جو ہے تمام بیماریوں کو ختم کرتا ہے, کم کھانا. تو لہذا اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی کم کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر بیماریاں بھی کم پیدا ہوتی ہیں. یہ جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں نا اس وقت, رائٹ ناؤ وی آر فیسنگ آل دا ڈیزیز بیکاز آف ایٹنگ ڈس آرڈر. اور وہ جو موٹا ہو جاتا ہے نا آدمی, جب کھا کھا کے وین یور ویٹ از بیکم بہت ٹو مچ ہو گیا, تو اس کے بعد بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ہارٹ کی پرابلم ہو جائے گی. یہ ساری پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کھا رہے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ واک, our life style is very lazy. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, کام کرتے نہیں ہیں. تو اس کا نتیجہ نکلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تو جسمانی دنیاوی فائدے ہیں روزے کے, کہ بھئی روزہ رکھو گے تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے. پوری جو اگر آپ ان کی ریسرچ نکالیں نا, جو دنیا کے اندر جو بدھسٹ ہیں, بدھسٹ کے اندر سب سے بڑا جو فارمولہ ہے ان کے نزدیک جو خدا تک پہنچنے کا, وہ ہے بھوکا رہنا, اور وہ ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. پورا ریسرچ جو گوتم بدھ ہے اس کی جو پوری
پوری جو ریسرچ ہے وہ بیس کرتی ہے اس بات پر کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لو. بھوکا کون کتنی دیر رہتا ہے؟ پیاسا کون کتنی دیر رہتا ہے؟ جو جتنا بھوکا رہے گا، جتنا پیاسا رہے گا، اتنا اس کے اندر روحانیت بڑھتی ہے. یہ تو میں گوتم بدھ کا بتا رہا ہوں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک پنڈت تھا، اس نے مسلمان سے، شیخ سے کہا کہ جی وہ آپ اس سے مقابلہ کر لیں. انہوں نے کہا کس چیز کا مقابلہ کریں؟ اس نے کہا زیادہ کھانے کا مقابلہ کریں. کس کا مقابلہ کریں؟ زیادہ کھانے کا مقابلہ کریں. انہوں نے کہا بھائی کھاتی تو بھینس زیادہ ہے، کھاتی تو بھینس زیادہ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو بھوکا رہنے کا کرو. بھائی مقابلہ کرنا ہے تو کس کا کرو؟ بھوکا رہنے کا کرو. عام طور پہ لوگ مولویوں کو تنگ کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو مذاق بنایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو وہ ایک مولوی صاحب ایک تھیلا لے کے جا رہے تھے، تو ایک شخص نے ان کو دیکھا، رمضان کا مہینہ تھا. اس نے کہا مولوی صاحب لگتا ہے افطار کے لیے فروٹ لے کے جا رہے ہوں گے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہے ہوں گے، تو ان کو تنگ کرتا ہوں. تو اس نے کہا مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑا تھیلا آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس میں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں اس میں وہ چیز لے کے جا رہا ہوں کہ جو روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو روزے کی حالت میں کھائیں تو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس نے کہا پھر تو مجھے کھانے ہیں، مجھے کھلائیں تاکہ مجھے روزہ لگ رہا ہے میں کھاؤں تاکہ میرا روزہ نہ ٹوٹے. تو انہوں نے وہ تھیلا کھولا، اس کے اندر جوتے تھے، کہا آپ جوتے کھا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو عام طور پر یہ کہ روزہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے جو روحانی فائدے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جتنی بھی انسان کے اندر شیطانیت پیدا ہوتی ہے نا، حیوانیت پیدا ہوتی ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ انسان کے معدے سے پیدا ہوتی ہے. کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو آدمی حرام کھائے گا، جو آدمی شراب پیے گا، حرام کھائے گا، جب وہ پیٹ کے اندر وہ جب پہنچے گا تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی کے اندر جیسا پیٹرول ڈالا، گاڑی ویسی پرفارمنس کرے گی. اگر آپ نے حرام کھایا ہے تو حرام جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکلے گا. آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی نگاہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ سب کچھ جو ہے وہ غلط، ہر چیز، آپ کا دماغ ویسے ہی چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے اندر اپنے معدے کے اندر حرام کو ڈال دیا. ایک بات ہے، یہ تو ناجائز ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت کھا لیا، جب آپ بہت کھا لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو سستی پیدا ہوگی، آپ کے اندر شہوت پیدا ہوگی، اور شہوت جب پیدا ہوگی اور اس کو پھر آدمی جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر شادی شدہ ہوگا تو اس طرح سے پورا کرے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہوگا تو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو آدمی کثرت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا کم کرتا ہے، اس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، اور وہ بدو ہوتا ہے. بدو نہیں کہتے جس کو اردو میں کہتے ہیں بدو ہے، بیوقوف ہے. جو بہت زیادہ کھائے گا آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بدو آدمی ہوتا ہے. وہ کوئی دانشمند آدمی، دانشور نہیں ہوتا. دانشور آدمی ہوتا ہے جو تھوڑا کھاتا ہے. جو پروفیسر، اسکالر دنیا کے اندر، جو بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء، وہ سب تھوڑا کھاتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو لہذا اب جب آپ نے زیادہ کھایا تو زیادہ کھانے کے بعد آپ کے اندر جو حیوانیت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، شیطانیت مضبوط ہوتی ہے، اور آپ کی جو روحانیت ہے وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب انسان بھوکا رہتا ہے، جب انسان پیاسا رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو کمزور کرتا ہے، اپنے جسم کو کمزور کرتا ہے. اور جب اس کو کمزور کرتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حیوانیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، روحانیت اور نورانیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے وہ کس کے مشابہ ہو جاتا ہے؟ فرشتوں کے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں جب آپ فاقے سے ہوں گے یا روزے کی حالت میں ہوں گے یا آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا تو آپ کے اندر شیطانیت نہیں سوج رہی ہوگی، آپ کو شیطانیت نہیں سوجے گی، آپ جو ہے ریلیکس ہوں گے. جب بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا تو پھر آپ کو شیطانیت سوجے گی. تو روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو بھوکا رکھو. دیکھیں جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا، بتکا ہوا گھوڑا، اس کی وہ جب اس کو سدھارتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سدھارنے کا کہ اس کو پہلے تھکایا جاتا ہے، خوب تھکاتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، پھر اس کو تھکاتے ہیں اور پھر اس کو بھوکا رکھتے ہیں. جب وہ تھک جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کو نہیں دیتے. تو اس کے اندر جو سرکش پنا ہوتا ہے نا، جو سرکش پنا ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اب مالک کی بات مانو، مالک پیٹھ پہ بیٹھ رہا ہے، بیٹھنے دو تو تاکہ کچھ کھانے کو دے. اسی طرح سے انسان کا جو نفس ہے، یہ جب آپ اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، ہر وقت نیند آ رہی ہے سو رہے ہیں، جب دل چاہے اٹھ رہے ہیں، جب دل چاہے سو رہے ہیں، جب دل چاہے کھانا کھا رہے ہیں، جب دل چاہے کھانا نہیں کھا رہے، جب دل جو سا وقت ہے، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی روٹین نہیں ہے.
تو وہ کیا کرتا ہے، نفس آپ کی روح کے اوپر غالب ہو چکا ہوتا ہے، اب آپ کی روح کے اوپر وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آپ کی نورانیت کے اوپر، روحانیت کے اوپر وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا اور کوئی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو گھوڑا کیا کرتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے. تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کیا کیا گیا کہ انسان کو ایک مہینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھا گیا کہ بھئی تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، اپنی نفس کو کنٹرول میں رہو. جو نفس سرکش ہے نا، اس کو کنٹرول میں لاؤ. پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی 20 رکعت تراویح پڑھو. دیکھیں ہم دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی فرضوں کی تعداد کتنی بنتی ہے رکعتوں کی؟ 20 رکعتیں بنتی ہیں. 2 4 4 3 4 اور 3 وتر، تو کتنے بن گئے؟ یہ 20 رکعتیں بن گئی. تو اب جو دن میں آپ 20 رکعتیں پڑھ رہے تھے، 5 نمازیں پڑھ کر، تو اتنی رکعتیں جو ہے رات کو آپ کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال دیا گیا کہ رات کو یہ تو کہا گیا کہ بھئی رات کو کھانا ہے پینا ہے، لیکن یہ کہا کہ اپنے آپ کو تھکانا ہے. پورے دن بھوکا پیاسا رکھا. پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کو کہا گیا کہ بھئی تم کھاؤ، اور تم جو ہے کھاؤ اور پیو اور اب تھکاؤ اپنے آپ کو. تو انسان جو سرکش ہو چکا ہے، اس کی جو نفس ہے، اب وہ قابو میں آ گیا. اب جو ہے اس کو آپ اطاعت کرا رہے ہیں، وہ اطاعت کر رہا ہے. اب آنکھوں کی حفاظت، کہتے ہیں روزہ صرف زبان کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ آنکھوں سے، بد نگاہی سے بچنے کا نام، بد کلامی کس سے سننے کا نام، اور بد کلامی بد زبانی سے بچنے کا نام، یہ، اور اپنے ہاتھوں کا، پاؤں کا، افکار کا، ان سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف کھا لیا پی لیا اور اس سے بچ گئے بس. روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. روزہ تو یہ ہے کہ آپ کو ہر برے کام سے رکنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد قول زور کو نہیں چھوڑتا، بری بات کرنا، بری بات کے اندر گالی آتی ہے، بری بات کے اندر جھوٹی قسمیں کھانا آتی ہے، بری بات کے اندر روزہ رکھ کے آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں. 2 خواتین کو بہت سخت روزہ رکھ رہا تھا، لگ رہا تھا وہ بیچاری مرنے کے قریب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کو کیا کراؤ. جب ان کو کیا کرائی تو اس کے اندر سے، ان کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے، خون کے لوتھڑے نکلے. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن یہ جو ہے غیبت کرتی رہی، سارا دن جو ہے بس زبانی کرتی رہی. تو اس کا اثر ہے. تو روزہ تو آپ نے رکھ لیا، لیکن اس کے فوائد آپ کو ظاہر نہیں ہوں گے. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، بس کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر رمضان گزر جاتا ہے تو وہ پھر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں روزے دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک روزے دار ہوتے ہیں، ایک روزے بردار ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں نے تقریر کر رہا تھا، میرے خیال میں پچھلی دفعہ کوئی ٹی وی پہ، تو میرے منہ سے نکلا آیا، وہ میں نے پھر یوٹیوب پہ وہ چڑھا دی ویڈیو، مجھے تو یاد بھی نہیں. تو وہ نیچے جو ہے وہ جب میں نے کمنٹس پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بھئی روزے دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک روزے دار ہوتے ہیں اور ایک روزہ بزدار ہوتا ہے. عثمان بزدار تو ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے، پرائم منسٹر، وہ میرے منہ سے نکل گیا. روزے دار ہوتے ہیں، روزے بزدار ہوتے ہیں. روزے بزدار نہیں، روزے بردار. ٹھیک ہے، روزے دار ہوتے ہیں اور روزے بردار ہوتے ہیں. تو روزے دار کون ہوتا ہے؟ روزے دار وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں لاتا ہے، جو اپنی شہوت کو کنٹرول میں لاتا ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. آپ جو ہے وہ چہرے کی رنگت بدل گئی، ایسے ہوتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور بستر پہ نہیں آتے تھے. وشد میزرہ، اور اپنے جو ہزار بند کو سخت باندھ لیتے تھے. تو لہذا اب دیکھیں یہ تو ہو گیا روزے دار کہ جو گناہوں سے بچ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا رہا ہے، پھر اس کو تقویٰ بھی حاصل ہوگا. اور روزہ بردار کون ہوتا ہے؟ روزہ بردار وہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کرو فوراً غصہ ہو رہا ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی بچوں پہ غصہ ہو رہا ہے، بیوی پہ غصہ ہو رہا ہے، ہر ایک کے اوپر چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کیونکہ جی وہ چائے پینے کی عادت ہے، چائے نہیں ملی تو غصہ چڑھ گیا. سگریٹ پینے کی عادت ہے، سگریٹ نہیں ملی غصہ چڑھ گیا. کوئی کھانا کھانے کی عادت ہے، کھانا نہیں مل رہا غصہ چڑھ گیا. اور جو ہے وہ ڈرنک پینے کی عادت ہے، ڈرنک نہیں مل رہی غصہ چڑھ گیا. اب بات بات پہ غصہ ہو رہا ہے،
ہر ایک پہ غصہ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ آپ افطار سے پہلے دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ تپے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے احسان کیا ہے روزہ رکھ کے. کہتے ہیں ہم سے بات مت کرو, بس چھیڑو مت مجھے. بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, آپ نے روزہ ہی رکھا ہے. ہاں اس صورت کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں, کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے, جب تم سے کوئی جو ہے وہ بد کلامی کرے, تو آپ اس سے کہو یار رمضان کا مہینہ ہے, کیا کر رہے ہو, میں بھی روزے سے ہوں, تم بھی روزے سے ہو, کیوں روزہ خراب کرو گے, اپنا بھی میرا بھی. اس صورت میں کہنے کی اجازت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں. ادروائز یہ تھوڑی کہ جی بس روزے سے ہوں تو بس کوئی کام ہی نہیں کرنا, روزے سے ہوں تو بستر لے کے بس سو رہا ہے سارا دن سو رہا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا. کوئی گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کام کر دو, نہیں بھائی میں روزے سے ہوں, کوئی یہ کر دو, میں روزے سے ہوں. تم تو یہ روزہ دار نہیں, روزہ بردار ہو گئے ہو. تو لہذا روزہ بردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, روزے دار ہونے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جب ہم روزے دار بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں روزے کی برکات عطا فرمائے گا. اور روزے کی برکات کیا ہے, دیکھیں ابھی ٹائم کم ہے, ٹائم بالکل ختم ہو چکا. انشاءاللہ اگلی کسی اس میں آپ کو روزے کے فضائل بھی بیان کروں گا. صرف اور صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ جو شخص کہ من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی وان صام الدہر کلی, کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی مرض کے, کوئی اس کو مرض نہیں ہے, کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے, بس کیا ہوا آج روزہ نہیں رکھا, کیوں بھائی وہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی, یہ کوئی ریزن ہے روزہ چھوڑنے کا کہ بھائی سحری میں آنکھ نہیں کھلی, تو سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ نہیں رکھیں گے. تو آپ نے یہ کیا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ روزے کی اہمیت نہیں ہے. اب آپ اس روزے کی قضا رکھیں گے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر ساری زندگی بھی یہ روزہ رکھتا رہے نا تو وہ اس ایک رمضان کے روزے کی برکات حاصل نہیں کر سکتا. تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہم افطاری کے وقت میں کہتے ہیں کہ بھئی روزے کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے, فوائد حاصل نہیں ہو رہے, اور بھائی رمضان میں میرا وزن بڑھ گیا, سب کا وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی, اس لیے بڑھتا ہے کہ افطار کے وقت میں تو بھائی ہم نے پکوڑے, سموسے, فروٹ چاٹ اور دہی بلے اور یہ اور وہ, پھر رات کو بریانیاں, نہاریاں, قورمے, اتنا کھاتے ہیں کہ جب تراویح میں آتے ہیں تو نیند جوائیاں لے رہے ہیں, ڈکارے لے رہے ہیں. اچھا پھر بڑی مشکل سے رات کو نیند آتی ہے. اب سحری کے اندر جو ہے اتنا کھاتے ہیں کہ سارا دن جو ہے بد ہضمی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ روزے نے کیا اثر دکھانا ہے, روزے نے کیا, آپ نے تو اتنا کھا لیا جتنا غیر رمضان. وہ کہتا ہے اس لیے ایک آدمی کو کہا بھائی تو اتنا رمضان میں کیوں کھاتا ہے, اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے, تو رمضان میں میرا رزق بڑھ گیا. تو بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھاتا ہے تو وہ روزے داروں کو افطار کرائے, وہ غریبوں کو کھلائے پلائے. اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے اس نے میری وجہ سے اپنے رزق کو کم کیا تو اب میں اس کے رزق کو بڑھا دوں گا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رمضان میں زیادہ کھائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کا دن ہے, فرائیڈے از اے بلیسڈ ڈے, اور یعنی رمضان کے اندر جمعے کا دن, اور اس کے اندر سب سے مبارک وقت جو ہوتا ہے نا وہ عصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے. اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے. للصائم فرحتان, فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ, کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں خوش ہوتا ہے. تو آج جمعے کا دن ہے, بھائی سورہ کہف کو پڑھیں اور ذکر اذکار کریں اور توبہ کریں اور استغفر اللہ کا ورد کریں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ العظیم الحی القیوم واتوب الیہ, تو یہ پڑھتا ہے, یا جو بھی استغفار اس کو استغفر اللہ ربی پڑھتا ہے, تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہذا استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے, آپ حضرات کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.